پوری دنیا امتحان گاہ ہے، گزرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں گزر کے چلا جائے، غفلت سے چلا جائے۔ اس کا ایک ایک دن ہمیں آپ کو چوکنا کرنے والا ہے، زندگی کا ایک ایک سال مجھے آپ کو چوکنا کرنے والا ہے۔ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں یہ ساری حق تعالی شانہ کی طرف سے لیے ہیں، آپ میں اس کے پروپریٹر نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے انسانوں کو ان چیزیں، جان، مال اور استعداد، کیا چیزیں بولو؟ جان، مال اور استعداد، یہ مجموعی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کو کم زیادہ دی گئی ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، امیر کو، غریب کو، شہری کو، دیہاتی کو، ان پڑھ کو، پڑھے لکھے کو، تاجر کو، کسان کو، کالے کو، گورے کو، سب کو اللہ نے دے رکھا، کوئی اس سے باقاعدہ نہیں۔ جان، مال، استعداد، کم زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو تعالیٰ شانہ نے عطا فرما رکھی ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس عارضی طور پر ہے۔ جان بھی عارضی طور پر ہے، میں آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، یہ جان جو ہے نا اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اس لیے ہماری شریعت میں خودکشی کرنا، آپ کا سوسائڈ کرنا کیا ہے بولو؟ حرام ہے، آپ نہیں کر سکتا ہے، یہ جان تمہاری تھوڑی سے تم نے ختم کر دی۔ یہ مال میں آپ جو کماتے ہیں یہ میرا آپ کا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور اس آدمی میں اللہ نے استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، ہر آدمی کے اندر استعداد رکھی ہے، صلاحیت ہے، صلاحیت سے کوئی آدمی خالی نہیں۔ یہ تین چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ دنیا میں جب بھی خیر، بھلائی، اطمینان، سکون، راحت، عافیت، یہ جتنی چیزیں ہیں وجود میں آئی ہے، آدمیوں کے، انسانوں کے جان، مال، صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن، چین، سکھ، شانتی آئی ہے، دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلی ہے، جب انسانوں نے اپنی ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کیا تو دنیا میں خیر پھیلی ہے، خیر ملی۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ میں کہ دنیا میں جب جب بھی خیر ہے وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، اور دنیا میں جب بھی برائی، فساد، مصیبتیں پھیلی ہے، سمجھتے ہو، کسی کی پرسنل لائف میں، کسی کے پوری فیملی میں، کسی گاؤں بستی میں، کسی شہر میں، اور کسی خطے اور ملک میں اگر شر پھیلا ہے، برائی پھیلی ہے، تو وہاں کے بسنے والے انسانوں کے اپنے جان، مال، استعداد کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ دنیا کی زندگی بنتی ہے ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کر لو، ہماری بنے گی، گھر والوں کی بنے گی، سماج کی بنے گی، پورے خطے، علاقے، ملک کی بن جائے گی، پوری دنیا کی بن جائے گی، اگر سارے دنیا کے انسان مل جل کر ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کر لیں۔ اور اگر دنیا میں خیر، بلائی، شر پھیلا ہے، شر، آدمی کی اپنی زندگی میں شر، برائی ہے، تو اس برائی کا دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، وہ کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا ہے، وہ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ نے تجھے جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، صلاحیت اس دے رکھی ہے، تو نے ان تین چیزوں کو غلط یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اس لیے تیری ذات میں شر ہے کہ تو خود اپنی ذات سے پریشان ہے، تجھے اپنی ذات سے راحت نہیں ہے، سمجھے نا میرے بھائیوں؟ جب آدمی ان تین چیزوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو شر اس کی ذات میں پیوستہ ہوتا ہے، اس کی فیملی میں آتا ہے، اور گھر، کٹنب، خاندان، سماج میں آتا ہے، دنیا بگڑ جائے گی اگر آدمیوں نے ان تین چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور اس سے آگے کی سناؤں کہ آدمی کی آخرت بھی ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے،
ہمارا عقیدہ ہے نا، دنیا پر ختم نہیں ہوتا ہے معاملہ دنیا میں موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، موت پر جگہ چینج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جگہ تبدیلی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ضرور ہے، ہمیشہ رہے گا. میں آپ مر جائیں گے، ہمارا وجود اس دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں چلا جائے گا. برزخ میں جہاں صدیاں بیتے گی مجھے آپ کو. کیا بیتے گی؟ صدیاں. یہاں تو 40 50 60 70 80 اور زیادہ 100 ہے نا. حضور نے فرمایا تھا میری امت کی عمومی عمر 60 اور 70 کے درمیان بھی رہے گی. بہت کم لوگ رہیں گے جو اس 70 کے اوپر نکلیں گے، ورنہ عموماً دیکھو 70 کے اندر آدمی کی موت آ جاتی ہے. ہاں، دنیا تو 60 70، برزخ صدیوں تک ہے. قیامت کا میدان ہے دوسرے پھونکے جانے کے بعد. اس وقت سور پھونکا گیا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان سب قبروں سے اٹھیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. لوگ کھڑے ہو کر ایک دم اچنبے میں پڑ جائیں گے. یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. ہمیں ہماری قبروں سے کس نے زندہ کر دیا؟ لوگ اٹھیں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا. قرآن جس کی مقدار کہتا ہے 50,000 سال، مقدارہ 50,000 سنہ. پھر 50,000 سال کی زندگی ہے. پھر کہاں کی زندگی بولو؟ 50,000. او قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن. پھر اس کے بعد آدمی جائے گا اپنے نتیجے کے اعتبار سے. اچھا ہے تو جنت کی طرف، برا ہے تو دوزخ کی طرف، جہاں سے پھر کوئی نکلے گا نہیں. یہاں کیا ہے بولو؟ یہاں بولو تھوڑا ہے. اور اس تھوڑے میں کیا دے رکھا ہے اللہ نے؟ جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، صلاحیتیں دے رکھی ہے، کم زیادہ. تو میرے بھائیوں، آخرت جو بنے گی وہ انہی جان مال کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بنے گی. برزخ آخرت بگڑے گی اسی جان مال کو اور صلاحیتوں کو غلط جگہ پر لگانے سے. سمجھے؟ برزخ آخرت کا بننا بگڑنا ان تینوں نعمتوں کو، جان کی نعمت، مال کی نعمت، صلاحیت کی نعمت، صحیح جگہ لگا لو، دنیا آباد ہے، آخرت آباد ہے، برزخ آباد ہے. غلط جگہ استعمال کر لو، دنیا برباد ہے، برزخ برباد ہے، آخرت برباد ہے. تو اس معنی سے دنیا کی زندگی کانٹے کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کیسی بولو؟ کانٹے کی زندگی ہے. ہاں. اچھا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر اخیر کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. پوری زندگی، دنیا کی زندگی کا نچوڑ کیا چیز ہے؟ 5 چیزیں ہیں. پوری دنیا کی زندگی کا نچوڑ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. لہو ہے، بچے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بیکار کام کرتا ہے. لعب ہے، تھوڑا لڑک پن میں آ جاتا ہے تو کھیل کود تماشا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے. وزینۃ، فیشن پرستی ہے. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ بال ایسے، کپڑے ایسے، سٹائل ایسی، گاڑی ایسے، ہے نا، اپنے آپ کی ایک انوکھی سٹائل بناتا ہے. وہ نہیں کرتا ہے، وہ جوانی ہے. قرآن کہتا ہے اس مرحلے سے ہر کوئی گزرتا ہے. وزینۃ، مرد ہو یا عورت، فیشن پرستی. ہاں. چوتھی چیز قرآن کہتا ہے تو تفاخر، فخر جتلاتا ہے اپنے سرکل میں، اپنے یاروں میں، خاندان میں، سماج میں. ہاں. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو الاموال والاولاد، مال کے اندر زیادتی کی لالچ اور اس کا فخر. اولاد زیادہ ہے، اس کا اپنے جیسے ہم اثروں پر فخر. یہ 5 چیزیں دنیا ہے. آپ دیکھو، میں آپ اسی مرحلے سے
ترتیب سے طبقہ وار اسی سے گزرتے 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 ہے نا، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑپن، ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے تک، کالے بال سے لے کر سفید بال تک، یہی مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ قرآن انسان کی فطرت کی بات کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ قرآن انسانی فطرت کی بات کرتا ہے، فطرت سے کلام کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے۔ اور ادھر قرآن پاک میں حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ آخرت کے اندر ہر آدمی کو 5 باتوں کا سوال کیا جائے گا۔ کتنی باتوں کا بولو؟ 5 باتوں کا سوال کیا جائے گا۔ جب ان 5 باتوں کا جب تک یہ بندہ جواب نہ دے دے گا، یہ اپنے حساب کی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکتا ہے۔ ہر ایک آدمی کا حساب ہونا ہے، کوئی واقعات نہیں اس سے۔ اتنا بڑا خرم خان ہو، اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دے، حساب دے، حساب دے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو 50 کا نوٹ لے کر کان کے گلے پر پان لینے، ماوا لینے، بڑی ماچس لینے، چھوٹا موٹا سامان لینے 50-100 کی نوٹ لے کر بیچتے ہیں۔ آپ کا بیٹا گھر آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لے کتنے ہوئے؟ دکان والے نے کتنے لیے، گلے والے نے کتنے بچے لا واپس؟ آپ میں اپنی سگی اولاد سے جس سے میرا آپ کا خون کا رشتہ ہے 100 کی نوٹ کا حساب معاف نہیں کرتے ہیں۔ 100 کی نوٹ کا حساب لیٹ گو نہیں کرتے ہیں۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ کتنے لیے، کتنے بچے لا واپس؟ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس نے 60-70 سال تک ہر قسم کی ظاہری، باطینی، مادی نعمتوں کی مجھ پر آپ پر بھرمار کی ہے، وہ اللہ آخرت کے اندر کیا لے گا؟ حساب لے گا۔ وہ اللہ کیا لے گا؟ حساب لے گا۔ 5 باتیں پوچھی جائے گی۔ قرآن نے دنیا کی چیزیں بھی کتنی بندہ دنیا کی حقیقت کیا بتائی؟ 5 چیزیں ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہے کہ آخرت کے اندر 5 سوالوں کا جواب دے دو، پل صراط پار کر کے نکل جاؤ، اس پار جنت ہے۔ اس پار کیا ہے بولو؟ جنت ہے، نکل جاؤ۔ 5 سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال ہوگا ہم نے عمر دی تھی کہاں لگائی؟ ہم نے کیا دی تھی؟ عمر 50, 60, 70, 80 سال کی عمر دی، اس کو کہاں لگا دیا؟ یہ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ دین کے پیچھے لگایا، اعمال کے پیچھے لگایا، کہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے لگایا، یا اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اس کو سنوارنے کے لیے لگایا؟ اور اس وقت ہمارا یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، ہم میں سے ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کا محاسبہ کر لے، اپنی ذات کا محاسبہ کرے کہ میرے 35 ہو گئے، 30 ہو گئے، 25 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، یہ 50 گئے کہاں؟ یہ 50 لگے کہاں؟ سمجھے نا؟ سرورہ باد بادی اپنا کر لو، پلس مائنس کر لو، اپنا بیٹھ کر لو، پھر اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ یہی سوال کل آخرت میں اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس وقت میں اپنی جواب کے لیے اپنے پاس کیا جواب پاتا ہوں؟ اللہ کو جواب دینا ہے، پوچھے گا ہم نے تجھے عمر دی تھی کہاں لگا؟ نہ میری بیوی بولے گی، نہ میرا باپ بولے گا، نہ میری اولاد بولے گی۔ ہم کو یاد کریں گے، کیونکہ حشر کے دن میں ایک آس ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی مضبوط امید کی دنیا کے سارے انسانوں پر وہ بیتے گی جو آج تک لوگ محشر کے میدان میں دھوپ میں تپتے ہوں گے، پریشان حساب کتاب شروع کر دیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والی، کیا کنڈیشن ہے، کتنے پریشان ہیں؟ ارے جنت دینی ہے تو جنت دے دے، دوزخ دینی ہے دوزخ دے دے، لیکن اس مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ اللہ سے کہو، آدم علیہ السلام سے لوگ کہیں گے
नूह अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, पैगंबरों को लोग कहेंगे। हाँ, हर पैगंबर के नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है। आज अल्लाह पाक इतना गजबनाक है, हमारी मजाल नहीं बोलने की कि तो हिसाब किताब शुरू कर दे और दुनिया की सारी इंसानियत को इस तकलीफ से निजात दे दे। बात समझते हो? वो हशर के दीन, वो हशर का दीन है। हाँ, उस दीन में अल्लाह मुझे आपसे पूछेगा 5 सवाल, जिसका पहला सवाल ये होगा, हमने तुमको उम्र दी थी, तुमने उस उम्र को कहां लगाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, जवानी दी थी, क्या दी थी? बोलो। देखो ये सारे जवान बैठे मेरे सामने, हाँ ये जवान है, नेमत है अल्लाह ताला की। ये जवानी खाने पीने और के चौंचले पूरा करने के लिए नहीं है, इसका सवाल होगा। उलमा ने लिखा है 1 से लेकर 15 तक, ये तो बचपन की उम्र समझी जाती है, 15 से बुलूग की उम्र है जवानी, जो 40 तक चलती है और 40 से ढलना शुरू होती है। जवानी की उम्र जिसमें उमंग हैं, अरमाने हैं, आंखों पर कमन डालने की बातें आदमी करता है कि नहीं? जवान क्या बात करता है? ये कर दूं, वो कर दूं, तू कर दूं। बहुत बड़ी ताकत है जवानी। हाँ, अल्लाह की नेमत है, बंदे से अल्लाह पूछेगा, बोल जवानी कहां लगा? दुकान में, मार्केट में, धंधे व्यापार में, पैसा कमाने में है ना, टिकट जमा करने में, कहां लगाई? हमें तो नहीं मालूम होगा। हमारे किरामन कातिबिन यहां बैठे हैं ना, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। वो बैठे यहां, सब तैयार है। क्या है बोलो? सब तैयार है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ मैंने आपने अच्छा बुरा किया है वो सारा में क्या हो चुका है? बोलो, लिख दिया गया है और वो रजिस्टर सामने होंगे, नेकी का और बुराई का। ये मत समझियो जो करते हैं हवा में उड़ जाता है, जो बोलता है हवा में जाता है, ये मत समझियो। हाँ, बोला तो बोले कौन पकड़ेगा, किया तो कौन पूछेगा, किसकी मजाल है? हाँ, यहां तो किसी की मजाल नहीं भाई, तू दादा है। लेकिन ऊपर बैठा है, हमने जवानी दी, क्या आया इसको? अल्लाह पूछेगा माल कैसे लाया था? माल कहां से लाया? हलाल तरीके से, हराम तरीके से, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से? इसलिए हमारे यहां इल्म जिक्र है, इल्म है कि आदमी हर मौके की चीज को सीखे। ये नहीं है दुनिया में जो चलता है उसको हम भी चलावें, जैसे दुनिया चलती है हम भी ऐसा रूप कर लें। हम तो पूछ कर करेंगे हमारे उलमा किराम से, मसाइल की जानकारी लेंगे। रोजी का मसला है, कमाता एक है, वो हलाल कमाएगा तो पीछे घर वालों को सबको हलाल खिलाएगा, वो हराम कमाएगा पीछे भी बच्चों को, भाई बहनों को, मां बाप को, सबको क्या खिलाएगा? बोलो, हराम। उनको नहीं पता है भी बच्चे कल कयामत में छूट जाएंगे, हमें नहीं पता था, ये फंस जाएगा, ये फंसेगा। और उनमें से कोई अल्लाह से सिफारिश नहीं करेगा, कोई मेरी तुम्हारा क्या बोलो सिफारिश नहीं करेगा अल्लाह ताला से। कहां से कमाए बताओ? और चौथा सवाल होगा कि इसको लगाया कहां? चौथा सवाल क्या होगा बोलो? इसको लगाया कहां, कहां खर्च किया? सही जगहों पर, जहां लगाना था वहां तुम्हें क्यों भेजते हैं 4-4 महीने? ये सब चीजें सीखने की चीजें हैं। हाँ, हम तो समझते मेरा माल है, मेरी मर्जी। क्या कहते हैं? भाई मेरा माल है, मेरी मर्जी। मेरी सब आप कौन कैसे रहे? मैं जहां चाहूं लगा दूं,
نہیں، کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، نہ جان کے خرچ کرنے میں نہ مال کے خرچ کرنے میں کوئی. پوچھا جائے گا مال کہاں لگایا. اور پانچویں چیز پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے پاس اپنے دین کا جو علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کتنا عمل کیا. رمضان کے روزے فرض، کتنے عمل کیا. مال دیا تھا زکات تم پر ضروری تھی، کتنی لگائی. اور زیادہ تجھے ہم نے مال دیا تھا، حج کرنا تھا، تو نے حج کیا، عمل کیا. سچ بولا، امانت داری برتی، ماں باپ کی خدمت کی. آپ بتاؤ، پوری زندگی کا ریکارڈ اس میں آ جائے گا، کوئی چیز نہیں چھوٹ پائے گی، نہ دین کی نہ رات کی. سمجھتے ہو؟ وہ 3 چیزیں ہیں، جان، مال، صلاحیت. ہو تو دنیا بنانے لگا دو، چاہے تو آدمی کیا لگا دے، بولو، اپنی دنیا آباد کرنے میں لگا دیں، سنوارنے میں لگا دیں. اور چاہے تو ان جان، مال، استعداد کو آخرت کے ان 5 سوالوں کی جواب کی تیاری میں لگا دیں. سمجھتے ہو؟ لگانے والے ہر جگہ لگاتے ہیں، رات دن سب کے گزر رہے ہیں، دنیا سب کی گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی موت آئے گی اس کے ساتھ راستے جدے ہو جائیں گے. جیسے ہی موت آئے گی راستے کیا ہو جائیں گے، بولو، راستے الگ ہو جائیں گے. جس نے مال استعداد کو صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے، آخرت ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری میں لگایا ہے، اس کا راستہ جنت کی طرف ہو جائے گا. اور جس نے ان جان، مال، استعداد کی 3 نعمتوں کو اپنی دنیا کی یہ 5 چیزیں لہو، لعب، زینت، تفاخر اور تکاثر میں استعمال کیا ہے، تو موت کے بعد اس کا بھی راستہ الگ ہو جائے گا. دنیا جو دونوں کی ساتھ گزر رہی ہے، موت پر راستے الگ ہو جائیں گے. موت پر کیا ہو جائیں گے، بولو، ہو راستے الگ ہو جائیں گے. ہاں، اسی لیے کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے. 2 آدمی تھے، ایک اچھا آدمی تھا، نیک صالح آدمی تھا. وہ جان، مال، استعداد کو صحیح جگہ لگانے والا، استعمال کرنے والا بندہ تھا. اور ایک آوارہ تھا. کیسا؟ آوارہ، فاسق، فاجر. اس مرد صالح نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو، میرا انتقال ہونے لگے اور مجھ پر سکرات طاری ہو جاویں تو میرے پاس میں پانی کا ایک کٹورا رکھ دینا. کیا رکھ دینا؟ پانی کا کٹورا رکھ دینا. اور وہ فاسق آدمی جس نے اپنی جان، مال اور استعداد کو خواہشات پر لگایا تھا. کہاں پر لگایا تھا؟ خواہشات پر. سب سوچ لے، من کی سب خواہش پوری ہو رہی ہے، من کی مرادیں، جو یہ پلا، وہ چاہیے، یہ چاہیے، فلانا چاہیے، ڈکنا چاہیے، ایسے کپڑے، ایسی گاڑی، ایسا مکان، ایسی ڈیزائن. ہاں، سوچ لے کہتے اس کو، ضرورت نہیں کہتے ہیں، ضرورت تو دوسری چیز ہے. سمجھتے ہو؟ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، وہ کہنے لگے یار بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، ضرورت کی چیزیں رکھ لوں. کیا رکھ لوں؟ تو بہت سوچے اور سوچ کر انہوں نے ڈیسیزن لیا کہ 3 چیزیں لے لے. ایک کنگا لے لوں، ایک آئینہ لے لوں اور ایک کٹورا لے لوں. یہ 3 پر میری زندگی چل جائے گی، یہ 3 پر میری زندگی چل جائے گی، بس اتنا کافی ہے. چلے. سمجھتے ہو؟ اور چلے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کہیں سے چشمے سے پانی گر رہا ہے اور وہ ہاتھ سے پی رہا ہے. تو حضور نے کہا یار پانی تو ہاتھ سے بھی پیا جاتا ہے، کٹورے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کٹورے کی کیا ضرورت ہے؟ دے دیا کسی فقیر کو صدقہ کہ لے بھائی تو لے لے. کنگا آئینہ لے کر چل پڑے. ایک جگہ پہنچے، چلتے ایک آدمی تالاب سے نہا کر باہر نکلا ہے نا، اور نہ دھو کس نے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد تالاب میں اپنا منہ دیکھا اور انگلیوں سے اپنے بال یوں بنانے لگا. یوں منہ دیکھ کر وہ کھڑے دیکھنے لگے. بھائی کنگھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آئینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زندگی کی گاڑی تو اس کے بغیر بھی چلی جائے گی.
ارے بات سمجھتے ہو تم لوگ؟ اور ہماری ضرورتوں کی لسٹ دیکھ لو. بات سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت والی، سادگی والی، سمجھے نا، حیا والی، پاک دامنی والی زندگی. ہاں، سادی زندگی سستی ہوتی ہے. سادی زندگی کیا ہوتی بولو؟ سادہ گھر آسان ہے، سادہ کپڑے اس کو خریدنا، پکانا، ہضم کرنا بھی آسان ہے. آپ بہت ہی بھاری قسم کا کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوڈا کی لاری بھی تلاش کرنی پڑے گی کہ بہت کھا لیا، کیا کرنا؟ ایک نے ڈبل مار کے سوڈا پینے پڑے گی آپ کو. بھائی تو کھایا کیوں تو نے یار؟ سادہ کھا لیتا تو. حضور کا کھانا پینا، لباس، گھر، یہ سب چیزیں سادہ والی تھی. ہاں، اس امت کو اس کے نبی نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس امت کو اس کے نبی کی طرف سے دو چیزیں وارثے میں ملی ہے، ایک مجاہدہ جفاکشی اور دوسری چیز سادگی. ہم کو ہمارے نبی نے وارثے میں دو چیزیں دے رکھی ہے. معاشرت میں سادی معاشرت، سادہ رکھو، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گھر میں، سواری میں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، سمجھے نا. اور جفاکش زندگی گزارو، نازک نہ بنو، نرم نہ بنو. ہاں، اللہ کی نعمتوں نرم بن جاتے ہیں کہ بھئی پیدل جماعت میں جانا ہے تو کہ بھئی ہماری کی بات نہیں ہے یار، اپنے کو وہاں سے وہاں بھی ہانپ چڑھتا ہے. اتنا نازک کیوں بن جاتا ہے یار؟ اتنا نازک کیوں بن جاتا ہے؟ جفاکش بن. ہاں، تو اس بندے خدا نے موت کے وقت وصیت کی گھر والوں کو کہ جب میری سکرات طاری ہو جاوے نا، میرے پاس ایک پانی بھرا کٹورا رکھ دینا. اور وہ آدمی جو گنہگار تھا، فاسق تھا، جس نے اپنی جان مال صلاحیت کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے زندگی بھر لگائی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب ہو جاوے تو ایک خاص قسم کی مچھلی ہے. چاہتی ہے، اس کا نام لیا اس نے، یار وہ مچھلی بنا کر مجھے فرائی کر کے کھلا دینا. وہ مچھلی فرائی کر کے کھلا دینا. اللہ نے دونوں کی سن لی. فاسق کا موت قریب آنے لگی تو وہ مچھلی کی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا نا، وہ اس کے شہر کے مارکیٹ میں نہیں تھی، وہ کسی دور سمندر میں تھی. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ چل. وہ مچھلی اللہ کے حکم سے چلی 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 اور یہ اس علاقے کے سمندر میں پہنچی جہاں رستہ تھا. اور وہاں کے کسے مچھارے کے مچھورے کے مچھی پکڑنے والے کی جال کے اندر اللہ نے اس کو پھنسایا اور مارکیٹ کے راستے سے اس کو گھر پہنچایا. اور گھر والوں نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو صاف ستھرا کاٹ کے مسالہ بھر کے فرائی کر کے اس کو کھلایا. اور وہ مرد مومن اس پر سکرات کا وقت قریب آ گیا ہے نا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس پانی کا کٹورا رکھ دینا. جب رکھا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے پانی کے کٹورے کو الٹ دو، اس کے پانی کے کٹورے کو کیا کر دو، اس کو الٹ دو. وہ پیاسا مر گیا. کیسا مر گیا؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، باری تعالیٰ بہت بڑا ہے تو، تیرا یہ میرا سمجھ میں نہیں آیا. ہم جانتے ہیں تیرا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے، اندھادھند نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اس گنہگار کو آپ نے ہر چیز، یہاں تک کہ اس کی خاص قسم کی مچھلی سمندر سے چلوا کر کھلائی، اور اس مرد صالح کو آپ نے اس کی روح کو کھنچوایا، پیاس کی حالت میں پانی تک نہیں پینے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بات یہ ہے، وہ فاسق آدمی جو تھا نا، تھا تو فاسق،
اس کے پاس بہت سارے گناہ تھے، ہاں اس کی کچھ نیکیاں ہمارے پاس تھی. کیا تھی بولو؟ کچھ نیکیاں تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیں اور اس کے سارے گناہ اکبند رہیں، اور یہ گناہ کی حالت میں ہمارے پاس آوے، ہم اس کی زبردست پکڑ کریں. ہم اس کی کیا کریں؟ ہاں گناہ کی حالت میں، بے دینی کی حالت میں، غفلت کی حالت میں اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہے تو یہ تو بہت ڈرنے کی چیز، یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے. ایک آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، روزہ قرآن کا تلاوت ذکر نہیں ہے، سچائی امانتداری نہیں ہے، غفلت ہے، بے دینی ہے، اور اللہ کی طرف سے پیسے کی دے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، نیچے سے اوپر تک پہنچ گیا ہے نا. ہاں کالونی میں چھوٹی سے ایک اس کی اوڑی تھی، اب کیا بن گیا؟ عالیشان بنگلہ بن گیا. سائیکل بھی نہیں تھی، اب کیا ہو گئی؟ 4 وہیل ٹناٹن آ گئی اس کے پاس. لوگ اس کی طرف رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو نصیبدار کہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قارون کو کہتے تھے وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کہ قارون بڑا نصیبے والا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر. یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. لیکن زندگی دین سے دور ہے، اعمال سے دور ہے، دین کی محنت سے دور ہے. اس کا جان، اس کا مال اور اس کی استعداد دین پر نہیں لگ رہی ہے، اعمال اور آخرت پر نہیں لگ رہی ہے، برزخ بنانے پر نہیں لگ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ کیا خطرے کی گھنٹی ہے؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر بعض مرتبہ چوہے آ جاتے. چوہے آتے ہیں گھر میں، تمہارے احمدآباد میں آتے ہیں. ارے بولو آتے کہ نہیں آتے؟ تو کیا کرتے ہو؟ اس کو پکڑنے کے لیے پنجرا لاتا ہے آدمی. بازار میں ملتے ہیں 50-100-200 روپے کا پنجرا. ہاں کاغذات پھاڑ دیے، پیسے پھاڑ دیے، کپڑے خراب کر دیے، گھر والے پریشان ہیں. تو پکڑنے کے لیے آدمی اس کو لا کر رکھتا ہے، اور اس پنجرے کے اندر گھی کی تلی ہوئی روٹی، گھی دیسی گھی، ڈالڈا نہیں، دیسی گھی مار کر آدمی اس پنجرے میں گھی کی روٹی رکھتا ہے. وہ نہیں کھاتا، بچوں کو نہیں کھلاتا ہے، چوہے کے لیے رکھتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گھر کا مالک گھی کی تلی ہوئی روٹی ان چوہوں سے راضی ہو کر رکھتا ہے یا ناراض ہو کر رکھتا ہے؟ بتاؤ. شاباشی دیتا ہے کہ بہت اچھا کرتے ہو، گھی کی روٹی کھاؤ اور زیادہ دھمال مچاؤ، ایسا ان سے راضی ہو کر رکھتا ہے کہ ناراض ہو کر؟ نہیں، وہ کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، رکھتا ہے چوہوں کے لیے. جب آدمی بے دین ہو، ہاں زندگی کے اندر امان نہ ہو، غفلت ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تلاوت ذکر کا نام و نشان نہیں ہے، دین کی محنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اور دنیا کی ریل پیل آ رہی ہے. دنیا کی ریل پیل دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے خوب دنیا آ رہی ہے. تو یہ سمجھ لیں اللہ راضی نہیں ہے. اللہ نے اس کو پکڑنے کے لیے گھی کی تلی ہوئی روٹی رکھی ہے. اللہ پکڑنا چاہتا ہے اس کو. یہ گھی کی تلی روٹی ہے، اس کو پکڑو. ہاں بہت ڈرنے کی چیز ہے. نماز کی توفیق ہو جائے، مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ کی نعمت ہے. نماز کی توفیق ہو جائے، کوئی وقت کی نماز نہ چھوٹے، سمجھے نا؟ ہاں فجر کی نماز حاضر ہے بندہ، ظہر میں کہ حاضر ہے بندہ، عصر مغرب عشاء میں کہ حاضر ہے، جماعت کے ساتھ ہیں، صف اول میں ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہیں، نماز میں غائب نہیں، نماز سے غائب نہیں. سمجھتے ہو؟ کیسا بھی آدمی ہے، پیسے والا ہے یا غریب ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے یہاں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟
اس کے لیے مسجد کے دروازے آسان کر دیتا ہے. یہ دکاندار ہے, سیزن ہے, گراہی پھول ہے, ارے گھر سے اس کی بیوی نے ٹیفن بھیجا ہے کھانے کے لیے, بندے کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن نماز نہیں جائے گی, وہ نہیں چھوڑے گا. اس کے اسٹاف کو بھی کہے گا مارو شٹر, چلو سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کیا کرے گا؟ چلو سب مارو شٹر, نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. اللہ کا بڑا حکم ہے, نماز ٹھیک مل جائے آدمی کو. بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ ہاں, بہت بڑی خیر ہے. جب نماز چھوٹے تو یاد رکھنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کوئی روٹی گھی کی تلی ہوئی اللہ ڈال کر پکڑنا چاہتا ہے. یاد رکھنا, نماز کو چھوڑ کر جو روزی آ جائے, دکان سے آوے, نوکری سے آوے, پھیری سے آوے, رکشہ سے آوے, لاری سے آوے, ایم پی سے آوے, کسی بھی طریقے سے آ جائے, نماز وہ جیب میں نوٹ آوے 100 کی, 200 کی, 500 کی, یاد رکھنا نہیں ہے, یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے کرنا چاہتا ہے. اللہ پکڑنا چاہتا ہے. خبردار, یہ خطرے کی گھنٹی ہے, چوکنا رہ جانا. نماز نہیں ہے. ہاں, باقی پڑھنے والے سے کہیں نہیں چھوڑتے ہیں. میں ایک ہوائی جہاز کے سفر سے آ رہا تھا, 10 گھنٹے کا سفر تھا ہے, اور میں رات کو 11 بجے بیٹھا. میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا تو میرے پاس اس کے اسٹاف میں سے ایک جوان آیا, مجھ سے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. پھر اس نے انگریزی میں کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس نے مجھے سلام کیا تو مجھے ذرا یہ ہوا کہ بھائی یہ اپنا ہے کہ کوئی اور ہے, کیونکہ ہوائی جہاز کا اسٹاف تو ٹرین ہوتا ہے, داڑھی ٹوپی دے کر سلام بھی کرتا ہے, اور یوں بھی کرتا ہے, یوں بھی کرتا ہے, سب کرنا, ناٹک کرنا تو سب آتا ہے ان کو, ناٹک کے تو پیسے ملتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مستقیم ہے. میں نے کہا چلو اپنا بندہ ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ رات کا وقت ہے اور یوں جا رہے ہم لوگ, مغرب کی طرف جا رہے ہیں, مشرق سے مغرب. رات لمبی ہوتی جائے گی, لیکن میرا اندازہ یہ ہے فجر آ جائے گی. آپ کے فجر کی نماز کا ٹائم تو مجھے بتا دینا, کا وقت بتا دینا. جب نماز کا وقت ہو جانے تو مجھے الرٹ کرے. بولے اوکے, میں آپ کو الرٹ کر دوں گا. مجھے یاد ہے وہ جمعہ کی رات تھی, تو میں سورہ کہف ہے, سورہ دخان ہے, یہ سب قرآن موبائل میں پڑھتا رہا, کافی دیر پڑھتا رہا. پھر میری آنکھ لگ گئی. تو مجھے اپنے شوگر کی وجہ سے رات کو دیر سے پیشاب کرنا, گھر پر بھی اٹھتا ہوں, یہاں بھی اٹھ گیا میں اپنے پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا. کچھ گھنٹوں کے بعد 10-11 گھنٹے کا سفر تھا نان سٹاپ. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا تو وہاں ایک جگہ کے اندر وہ مستقیم بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز. تو میں حیران ہو گیا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا, یہ بندہ تو تہجد پڑھتا ہوا شاید. خیر میں اپنی ٹوائلٹ ضرورت سے فارغ ہو گیا. پھر میں نے دل میں اللہ نے ایک دم بات ڈالی, ہو سکتا ہے فجر کا ٹائم ہو گیا ہو. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا مجھے؟ پھر اللہ نے ایک آئیڈیا دماغ میں دیا. میں نے پلین کی کھڑکی کو ذرا یوں اس کا شٹر اونچا کیا تو دیکھا صبح صادق ہو رہی تھی, اجالا آسمان میں. میں نے کہا واہ, نماز کا ٹائم تو ہو چکا ہے, یہ بندہ فجر پڑھ رہا ہے. میں نے اپنی سیٹ کے اندر مسواک رکھا تھا, تو میں واپس گیا, مسواک لے کر آیا, وضو کیا میں نے, اور مصلی بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا. تو وہ بندہ وہاں سے چلا گیا تھا. میں نے اپنا مصلی بچھایا, 2 سنت پڑھی, 2 فرض پڑھی, اور تھوڑی دیر تسبیحات فاطمہ وہی بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہا. اور جمعہ کی صبح تھی تو میں نے تھوڑی دیر ذرا لمبی دعا کر لی ہوائی جہاز میں. دعا کر کے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ کے میں
दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। उतने फिर वो मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगे, मैं आपके पास आया आपको उठा, लेकिन आप उठ चुके थे, आप फिर देखा आप नमाज। मैंने कहा मैंने भी देखा कि तू नमाज पढ़ रहा है। बोले हाँ सुबह शादी तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आपको पढ़ा दूं नमाज। मैं क्या कर दूं, मैं पहले पढ़ लूं फिर आपको उठाऊं और आपको पढ़ा दूं। मैंने तो पहले उठाकर दोनों जमात नहीं कर लेते। तो हंस गया पड़ा, बोले ड्यूटी में होता है, टाइमिंग सेट होता है हमारा। खैर मैंने कहा चलो अब मुझे कोई दूसरी नमाज पढ़नी नहीं है, 9 बजे मुझे उतर जाना था। लेकिन मैं सोचता रहा पूरे हवाई जहाज में एक बंदा है, कोई अजान नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब बताओ क्या चीज आदमी को अंदर से नमाज की तरफ लाती है। और हम अपने अहमदाबाद में देखें, मेरे घर के 10 कदम मस्जिद है, मेरी दुकान से 20 कदम मस्जिद है। मेरे न चाहने के बावजूद फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की 20 अजानों की आवाज मेरे कान में पड़ती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती है। और मैं कितना पाबंद हूं, और मैं कितना पाबंद हूं। जो रोजी नमाज को छोड़कर कमाई जाएगी वो मेरे भाइयों घी की तली हुई रोटी होगी, वो घरों में सुकून नहीं लाएगी, वो घरों में सुकून नहीं लाएगी। ठीक है आपकी रोटी बोटी पक जाएगी, लेकिन वो रोटी बोटी खाने के बाद घर वालों की जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। बाप और बेटे की लड़ाई होगी, भाई भाई की लड़ाई होगी, सास बहू की लड़ाई होगी, ननद भाभी की लड़ाई होगी। दो भाई हैं, दोनों की बीवियां हैं, जेठानी देरानी की लड़ाई घर में होगी। तो ये कहां से आया, ये वहां से आया है। बगैर नमाज की रोजी, बगैर नमाज की रोजी तूने इनको खिलाई है, ये शैतान ने इनको भी सुझाया है। हाँ ये घी की रोटी है, हाँ ये इनके पेट में गई है। ये गलत रोजी, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर कमाई जाने वाली ये गलत रोजी, ये घर के लोगों को कभी अच्छे कामों की तरफ नहीं ला सकती है, इनको बुरे कामों की तरफ ले जाएगी, ये बुराइयों की तरफ धकेलेगी। और मेरे भाइयों आप देखें घर घर की ये कहानी है, हर फैमिली की स्टोरी है, हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर इसका तजुर्बा करता है। बाकी घर में लड़ाई की क्या वजह है, खाना नहीं है, खाना है, पीना नहीं है, पीना है, पहनने के कपड़े नहीं है, अरे एक से एक उम्दा कपड़े हैं, पहनने के चप्पल नहीं है, अरे अच्छे से अच्छे चप्पल है, सवारियां नहीं है वो भी मौजूद है, बैंक बैलेंस नहीं है तो वो भी मौजूद है, फिर क्यों शिकायत है एक दूसरे को। अल्लाह का हुक्म नहीं है, क्या नहीं, हुक्म नमाज जिंदगियों में नहीं है। फजर में पूरा मोहल्ला सोया है, वो 5 बूढ़े होते हैं वही बेचारे पढ़ते हैं। वो हमारी एक जमात एक इलाके में काम करके आई, ईमान वालों का बड़ा इलाका, तो मैंने इससे कारगुजारी ली, भाई पानी पिला दो, मैंने कारगुजारी ली, क्या है, अरे बोले साहब क्या बताया, फजर में 4 आदमी हैं। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, 4 आदमी फजर में, कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। बात यह है कि मेरे भाइयों हमारी अंदर की नीयत नहीं होती है फजर पढ़ने की। क्या नहीं होती बोलो, आदमी नियत ही नहीं करता है फजर पढ़नी, सो जाता है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो जाता है। फिर क्या होता है, आंख खुलती 8 बजे 9 बजे 10 बजे। बहुत से मन चले होते हैं, रात को कब आते जानते हो, जब अजान होने का 1 घंटा 2 घंटा बाकी होता है तब घर पर आते हैं, सो जाएंगे 1-2 बजे। अब क्या होगा, बेबरकतियां होगी, घरों में राहत सुकून कहां से मिलेगा। बरकत, जान की बरकत, बाल की बरकत, सेहत की बरकत, उम्र की बरकत, औलाद की बरकत, घरों की बरकत,
برکت، روزگار کی برکت، یہ تو اللہ نے فجر کی نماز میں رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. کیا دعا فرمائی ہے؟ اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں. اب 8 بجے آنکھ کھلے گی برکت دیکھا، 10 بجے اٹھنے والا برکت دیکھے گا. زندگیاں پریشان ہو جاتی ہیں، حالات، پریشانیاں، تکلیفیں، مشقتیں، بے برکتیاں، نحوستیں، تنگیاں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ایمان اندر سے کمزور ہوتا ہے نا تو بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یار کسی نے کچھ کر ڈالا ہے. ارے کسی نے نہیں کیا، تو بڑا جادوگر ہے، تو بڑا جادوگر ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر میں پڑا رہتا ہے گھر میں، تو کہاں سے رحمت آئے گی، برکت آئے گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے محلوں کی کہانیاں ہیں. ہماری زندگیوں کی اصل پریشانیوں کی وجہ یہ ہے. بندوں پر بڑا رحیم ہے. قرآن میں وما کان ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ نے ظلم اپنے لیے حرام کیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ہاں اپنے لیے حرام کیا ہے، بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے. پھر یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ تو بھائی مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں نے اپنے 30 35 سال 40 سال زندگی کی روش غلط ہے. یہ غلط روشوں کو توڑنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلو. یہ 4 مہینے جو بھیجتے ہیں ہم لوگ، میرے بھائیو آپ ہم کو اپنے گھر میں کوئی برا لگتے بتاؤ؟ ایک آدمی اپنے گھر میں بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ رہے گا، ہم کو کوئی برا لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی روش غلط ہے. اچھا یہ گھر کا وڈیل ہے، گھر کا مین. ہر گھر کا باپ کیا ہوتا ہے بولو؟ ہر گھر کا باپ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا مین آدمی ہوتا ہے نا. اب یہ فجر میں سوئے گا، اس کی اولاد اٹھے گی. میں فجر میں سو جاؤں، میرے بچے اٹھیں گے، میری بیٹا اٹھے گی، میرے گھر کی بہویں اٹھے گی. اب بتاؤ، میری روش غلط ہے، میری طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے آپ کو دین، شریعت، سنت اور اعمال میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے آپ کو سچا اللہ کا بندہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بناؤ. بندہ ہے ہم، اس کے بندے ہیں. ہم کیا بولو؟ اس کے بندے ہیں. تو بندے بن کر زندگی گزارنی چاہیے، باغی بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہم بغاوت کرتے ہیں، بندگی نہیں کرتے ہیں. گناہ معاف ہے، بغاوت معاف نہیں ہے. حکومتوں میں کیا ہوتا ہے بولو؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے، لیکن باغی کبابی معاف نہیں ہوتے ہیں. ہم بغاوتیں کرتے ہیں. ہم اپنی طرز زندگی کو دیکھیں. اس حالت میں اگر موت آ گئی، اس حالت میں سچ پوچھو نیچے کیا ہوگا؟ بولو نیچے کیا ہوگا؟ 6 فیٹ نیچے قبر میں برزخ کیسے گزرے گی؟ حشر کا میدان کیسے گزرے گا؟ اور نہیں پتا نامہ اعمال اللہ مجھے اور آپ کو اس طرز زندگی اور اس غلط روش کی زندگی میں نہیں پتا میرا نامہ اعمال مجھے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا یا میرے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہاں معاملہ خالی دنیا کا نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ دنیا کی زندگی کانٹے کی زندگی ہے، اس پر برزخ کی زندگی، اس پر آخرت کی زندگی بنے گی. یہ کانٹے کی زندگی ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھو، ہلکا نہ سمجھو. بات سمجھے نا؟ بھائی دنیا میں آ گئے تو دن گلاس کاٹ لو گزار لو، ایسا نہیں ہے. اس کو گزار نہیں دینا ہے، اس کو بنانا ہے. یہ بنے گی اندر کے سے، یہ بنے گی اعمال سے.
ہاں نماز، تلاوت، ذکر، دعا، یہ اعمال ہے جو ہمیں دیے گئے ہیں. آدمی ان اعمال سے اپنی زندگی کو بنا لیں. کیوں؟ کیونکہ یہی اعمال کی بنیاد پر کل آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ کل اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں سب حساب کتاب سے نمٹ دے گا اور پھر سب سے کہے گا نکلو، پہنچو پل صراط پر. اس پار حوض کوثر ہے. اس پر کیا ہے بولو؟ پل صراط، دوزخ اور جنت کے بیچ کا پل. پل کے اس پار حوض کوثر، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہے نا، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اندر تک ٹھنڈک پہنچا دے گا. ایسا پانی جس کے پینے کے بعد آدمی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. جنت میں بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو کچھ پینے کا ہوگا نا وہ تو مزے کا ہوگا. کیسا ہوگا بولو؟ ہاں، مزے کا پینے کا ہوگا. وہاں پیاس نہیں لگے گی. کیوں؟ پیاس تو تکلیف ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے. وہاں بھوک بھی نہیں لگے گی. وہاں جو کھانا پینا ہوگا نا وہ کیسا ہوگا؟ مزے کا کھانا ہوگا، بھوک کا کھانا نہیں ہوگا. جیسے آپ کھانے کے لیے کہیں مہمان بن کر جاویں، میزبان آپ کو دال، چاول، روٹی، گوشت، پلاؤ جو کھلا دیں، اور آخر میں آپ کے سامنے ٹرے لاوے جس میں پھل ہو، آئس کریم رکھیں. بات سمجھے نا؟ تو یہ کس کے لیے بولو؟ مزہ لینے کے لیے ہے. پیٹ تو آپ نے کس سے بھر لیا ہے نا؟ روٹی بوٹی سے. یہ مزہ. جنت کا سارا کھانا پینا اللہ تعالیٰ مزے کے لیے دے گا، کوئی چیز نہیں. لیکن پل صراط کو کراس کرے گا آدمی، اندھیرا ہوگا. پل صراط پر کیا ہوگا؟ حدیثوں میں ہے کہ اس کے اوپر لوکھن کے کلادیب آنکڑے ہیں، سلاخیں ہیں، آنکڑے، سر مڑے ہوئی سلاخیں ہیں. یہ گھومتی رہے گی. پل صراط پر یہ گھومتی رہے گی اور حکم ہوگا چلو نکلو اس پار. جتنے بے ایمان ہیں وہ سب آنکڑوں میں پھنسیں گے. جتنے بے ایمان ہیں وہ کہاں پھنسیں گے بولو؟ نکل نہیں پائیں گے. ما منکم الا واردھا، ما منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. ہر ایک کو پل کراس کرنا ہے. ایمان والا بھی گزرے گا. کس کے ساتھ؟ ایمان کے نور کے ساتھ، نیکی اور بھلے کاموں کے نور کے ساتھ گزرے گا. کیا نور ہوگا اس کے پاس؟ 5 نمازیں ہوگی، یہ نور ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ یہ نمازیں نور ہوگی. نور اس اندھیرے میں نور ہوگی. ہاں، آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے. حدیثوں میں ہے جمعہ کے دن سورہ کہف. کون سے سپارے میں ہے بولو؟ جو پڑھتے ان کو یاد ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو کچھ خبر بھی نہیں کہ کہف نام کی کوئی سورت بھی قرآن میں ہے. جمعہ کے دن پڑھے سورہ کہف. چند رکوع کی سورت ہے. کیا ہوگا؟ پل صراط کے اوپر اس کا نور ہوگا. اتنا بڑا نور ہوگا جو آسمانوں تک پھیل جائے گا. قرآن کی آیت، قرآن کی تلاوت بندہ کرے گا. یہ تلاوت کرنے والے کے لیے، اس کے لیے ایک ایک آیت، ایک ایک آیت، ایک ایک آیت کل قیامت میں کیا بن جائے گی بولو؟ نور بن جائے گی. سبحان اللہ، نور بنے گا. الحمدللہ، نور بنے گا. حدیثوں میں ہے جب آدمی بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے بال بال کے اندر نور پیدا کرے گا. وہ پل صراط کا اندھیرا ہے. ہاں، کسی ایمان والے کی کوئی پریشانی کو، کوئی مصیبت کو آپ نے میں نے دور کر دیا. پیسے سے پریشان، پیسے دے دیے. ارے جہاں اپنی جان لگانے سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی تھی، جان لگا کے او بھائی، او بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ، میں تجھ سے زیادہ تھکا ہوں. جان لگا کر اس کی پریشانی کو دور کر دیا. کہ کسی مسلمان کی، اہل ایمان کی ہم نے پریشانی کو دور کر دیا. یہ پریشانی کو دور کرنا، یہ عمل اس کا محشر کے میدان میں پل صراط پر نور بنے گا. حدیثوں میں ہے کسی کا نور
अंगूठे के बराबर होगा। देखो ये अंगूठे का नाखून है ना, ये कैसा है, इतना नूर होगा। किसी के इसने परछाई जैसा नूर होगा, किसी का पहाड़ जैसा नूर होगा। कोई बिजली की तरह क्रॉस करेगा, आसमान में बिजली लिसोटा करती है ना, इतना लंबा पुल क्रॉस करके यूं निकल जाएगा। कोई तेज रफ्तार घोड़े की सवारी, तेज रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ते हुए निकलेगा। तेज रफ्तार घोड़ा कैसा दौड़ता है, ऐसी रफ्तार से। कोई चल कर जाएगा, है ना, कोई दौड़ कर जाएगा, और कुछ गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते यूं 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 करते निकल जाएंगे। बात समझे कि नहीं? और उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इस्तकबाल करेंगे, आओ 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 आओ। कौन है? मेरी उम्मत के नमाजी हैं, ये फजर पढ़ने वाले हैं, ये मार्केटों में गरागी थी तो भी इनकी ज़ोहर असर मगरिब जमात के बगैर नहीं होती थी। ये रोज कुरान पढ़ने वाले थे, ये रोज तस्बीह पढ़ने वाले थे। ये कौन थे? कि ये माँ बाप की खिदमत करने वाले थे। माँ बाप की खिदमत को बोझ नहीं समझते थे। माँ की खिदमत को, बाप की खिदमत को, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, कि इसकी खिदमत का बोझ नहीं है, ये तो मेरी जन्नत है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। ये तो जन्नत, दुनिया में जन्नत को रोकड़ी लेने का मौका है। और भाई, माँ बाप की खिदमत क्या है? जन्नत का स्टैंड लगवा लो, खिदमत करके दुआएं ले लो और अपनी जन्नत अल्लाह की यहां पक्की कर लो। बोझ न समझो। हाँ, कि 3 भाई हैं, 1 महीना माँ तेरे घर, दूसरे घर मेरे घर, तीसरे घर तेरे घर। वारे न बांधो माँ बाप के, वारे न बांधो, सादत समझो अपनी। हाँ, इनका पेशाब पखाना साफ करना पड़े तो भी अपने लिए सादत समझो। दुनिया में अल्लाह के बंदे और बंदियों में सबसे बड़ा हक आदमी पर उसके माँ बाप का है। अल्लाह रसूल के बाद किसका हक है? उसके माँ बाप का हक सबसे बड़ा है। इनको राजी करो, इनको खुश करो, हाँ, इनकी खिदमत करो, हाँ, इनकी दुआएं लो। अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हमसाया पड़ोसी के साथ अच्छे बनकर रहो, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हमारा पड़ोसी है। हमको हमारे नबी ने पड़ोसी के हक सिखाए हैं, अच्छे पड़ोसी बनकर रहो, इसके सुख दुख के भागीदार बनो। अल्लाह ने माल पैसा दिया है, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों पर सिला रहमी करो। ये क्या चीज है? ये पुल सिरात क्रॉस करवा देगा। ये क्या करवा देगा? ये पुल सिरात को, इसके पीछे 500,000 लग रहे हैं। ये जाहिर में 500,000 है, लेकिन 500,000 नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जन्नत का सौदा है। आप क्या कर रहे हैं बोलो? अपनी जन्नत खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? अपनी जन्नत खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी जन्नत का सौदा हो रहा है। हाँ, लगाओ लोगों पर अपने माल को, अल्लाह ने दे रखा है। खुदा की मखलूक पर रहम करो। हाँ, किताबों में लिखा है कि जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लोगों के साथ रहमदिली का बर्ताव हो, अच्छे अखलाक का मामला हो। हमारे साथ बुरा मामला कर दे, हम दिल बड़ा रखें। क्या रखें? दिल बड़ा रखें। इंतकाम लेने के दर पे न रहें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? क्या चीज हमको सिखाई? वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे साथ जाती करे इसे क्या कर दो? माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। हाँ, वाहसिन मन असा इलैक, जो हमारे साथ बुरा सलूक करे क्या इनके साथ अच्छा सलूक करो। बुराई का जवाब बुराई से देना, ये तो दुनिया में सबको आता है। हमको हमारे नबी ने बुराई का जवाब बुराई से देना नहीं सिखाया। आप बुराई का जवाब बुराई से देना अगर करते तो जिस दिन आपने मक्का फतह किया सन हिजरी 8 में और फातिहाना शान से आप मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, मक्के के हर छोटे बड़े को अंदर से फड़क थी कि आज मोहम्मद हमसे इंतकाम लेंगे। 13 साल सताया था। 13 साल सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
مجبور ہو کر آپ نے ہجرت کی تھی، نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑنا، مجبور کیا آپ کو مکہ چھوڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے سے اتنی محبت، اپنے شہر سے محبت، لیکن باوجود اس کے حالات اتنے تنگ کر دیے، آپ کا مکے میں جینا دشوار کر دیا، آپ کے ساتھیوں کا جینا تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔